पैसे لیں, ہم اس سے پیسے کا پوچھیں. جب ان کو آئیڈیا ہوا کہ میں ان کو کسی بھی طرح سے انٹرٹین نہیں کر رہا, انہوں نے بہانے سے میری فیملی کو بلا لیا. عروب اور میری اماں, ان کو یہ کہہ کے بلایا گیا کہ میری ان کے ساتھ ملاقات. مجھے جب حوالات سے اوپر لے کے گئے تو عروب بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی انٹیروگیشن ہو رہی تھی. اس کا موبائل جو ہے وہ انویسٹیگیشن آفیسر کے ہاتھ میں تھا. تو میں نے انویسٹیگیشن آفیسر شعیب ریاض صاحب سے پوچھا کہ یہ آپ نے ان کا موبائل کیوں لیا ہے؟ تو کہتا کہ ان پہ بھی ایف آئی آر ہوگی. تو عروب گھبرا گئی, اس نے کہا میرے پہ ایف آئی آر کیوں ہوگی؟ اس نے کہا کہ آپ نے تو ہمیں ساتھ سے ملنے کے لیے بلایا ہے, مجھے اور ماما کو, کہ ساتھ سے ملاقات ہو جائے گی. تو وہ کہتا کہ نہیں, ایف آئی آر ہو نہ ہو, یہ جو آپ کے شوہر کی ایف آئی آر ہے اسی میں بڑی جگہ ہے, ہم آپ کو اسی میں نامزد کریں گے. عروب گھبرا گئی. میں نے عروب کی طرف دیکھا, میں نے عروب کی طرف اشارہ کیا کہ میں نے کہا بس بالکل چپ ہو کے بیٹھ جاؤ, بس یہ وقت گزارو, بس اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے. خیر وہ عروب سے کچھ کویشچن انہوں نے پوچھنا شروع کر دیے. میں نے یہی کوشش کی کہ میں جلدی سے جلدی عروب کو واپس بھیج دوں گھر. اس کا موبائل واپس ملے نہ ملے ڈزنٹ میٹر, وہ گھر جائے. آئیو نے عروب کا موبائل رکھ لیا. میں نے عروب کو کہا کہ اب تم گھر جاؤ, تم نے واپس نہیں آنا. جب عروب گھر گئی ہے تو اس نے جب وکیلوں سے ڈسکس کیا تو وکیلوں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم پری اریسٹ بیل کروا لیں گے. تو عروب نے کہا اوکے. اگلے دن انہوں نے جا کے پری اریسٹ بیل کروا لی. جب انہوں نے پری اریسٹ بیل کروائی تو پری اریسٹ بیل کی خبر پہنچ گئی ادارے میں, این سی سی آئی آفس میں, آئی او کے پاس اور سرفراز چودھری ایڈیشنل ڈائریکٹر کے پاس. انہوں نے پھر سے مجھے کہا کہ اپنی فیملی کو میٹنگ کے لیے بلائیں. میں نے گھر والوں کو کال کی کیونکہ اس کی پری اریسٹ بیل ہو چکی تھی. میں نے کہا چلو اب اس کو خطرہ نہیں ہے اور اس کا موبائل بھی ان کے پاس ہے.